لکھا مولانا نعمان رحمت نے، آپ نے فرمایا مولانا میں تھا، اتنی شان تھی، لیکن حق یہ ہے کہ میں مولوی بنی تب ہوں، مولوی ہرگز میں شد مولا روم تا غلامی شمس تبریزی نہ سد، میں علامہ بنی تب ہوں جب شمس تبریز کی نگاہ ہوئی۔ شان یہ تھی لیکن خود اعلان یہ کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو یہ کیفیت اور یہ معاملات سمجھنے چاہیے، نگاہ چاہیے۔ زمانے مصطفیٰ میں نگاہ مصطفیٰ ہے، اور اس کے بعد آج تک اور قیامت تک اس دین کی گہرائی کی سمجھ تب آئے گی آج اولیاء کی نگاہ پڑے گی تو یہ معاملے سمجھ آئے گی۔ اسی لیے میاں صاحب نے فرمایا خوش کی عبادت خوش کی رستہ بن سوزو بن دردوں، اے عبادت ملکی پائی نہیں عارف ہو مردوں، اے عبادت ملکی پائی نہیں عارف ہو مردوں۔ اس لیے یہ بڑھ بہتر ہوتی ہے معاملے کی، ہر لفظ کا لفظی معنی کرنے سے تو بندہ کافر بھی ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ اس لیے میرے بھائیوں میلاد کا لفظی معنی پیدا ہونا ہے، لیکن جب ہم ہر وقت میلاد کرتے ہیں، ہم کے فتوہ لگانے سے پہلے ہم سے پوچھو کہ ہمارے نزدیک میلاد کا معنی کیا ہے، میلاد کا معنی کیا ہے۔ آج دیکھیں آپ سارے آئے بیٹھے ہیں، ولیمے ہوتے ہیں، یہ بھی ولیمہ ہے جی، کہے جی کیوں آئے بیٹھے ہو، کیوں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، کیوں سراحانی ہوئی، آج ولیمہ ہے لیکن گنبد حضرہ کا یہ بینر کیوں لہرایا گیا، نعرہ مصطفیٰ کی جمعیہ کیوں لگائی گئی، یہاں تلاوت کیوں ہوئی، یہاں نعت کیوں ہوئی، یہاں نعرے کیوں لگتے ہیں؟ آپ کہیں گے ولیمہ تو ہے اور عنوان یاد مصطفیٰ ہے۔ بات ہے نا، وجہ کیا ہے کہ ہم یہ محفل ولیمہ تو ہے لیکن یہاں ہو کیا رہا ہے، ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم جو کرتے ہیں، ہم پہ انگلی اٹھانے سے پہلے، جملہ کسنے سے پہلے کبھی ہمارا سینہ چیر کے تے دیکھو ہمارے دل میں کیا ہے۔ فتوہ لگانا پھر، بات اٹھانا پھر، اعتراض کرنا پھر۔ اس لیے میلاد کا معنی ہے ذکر مصطفیٰ۔ کیا معنی ہے؟ یہ سارے بول رہے کیا معنی ہے؟ میلاد کا معنی کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ۔ اب ہم نے لفظ میلاد کا معنی متعین کر لیا کہ میلاد کا معنی ذکر مصطفیٰ ہے۔ اب ایک چیز سپارے کھولو، سیاستہ اٹھاؤ اور لا مکان سے مکان تک اور مکان سے لے کے قیامت تک، قیامت سے لے کے جنت تک کوئی جگہ تو ایسی دکھاؤ جہاں ذکر مصطفیٰ ہے نہیں، جہاں ذکر مصطفیٰ ہے نہیں ہے۔ میلاد کا معنی ہے ذکر مصطفیٰ۔ اب میرے دوستو میں وہاں سے شروع کرنے لگا ہوں اختصار کے ساتھ کہ جب بندہ تھا ہی نہیں، بندہ تھا ہی نہیں تب بھی ذکر مصطفیٰ، بندہ ایسا تھا ہی نہیں تب بھی ذکر۔ میلاد کا معنی کیا بتایا؟ بولو بولو یار بولو، ذکر مصطفیٰ یعنی ورفعنا لک ذکرک، یاد مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ۔ اب کوئی شے نہیں تھی، خدا تھا، خدا کے بعد دوسرا کون تھا؟ عرش تھا، فرش تھا، لوح تھا، قلم تھا، آدم تھے، جنت تھی، کون تھا؟ سوال ہے میرا، کون تھا؟ ایک خدا تھا اور خدا کے بعد نور مصطفیٰ تھا، خدا کے بعد دوسرا نور مصطفیٰ تھا۔ اسی لیے میاں صاحب نے فرمایا حدیث گواہ ہے، میاں صاحب نے نقل کیا، آپ کو ذوق دینے کے لیے پیش کرتا ہوں صحیح حدیث کی ترجمانی کی۔ آپ نے فرمایا نور محمد روشن آہا، نور محمد روشن آہا، آدم اجے نہیں ہویا، آدم اجے نہیں ہویا، اول آخر دوئے پاسے وہ آپ کو ہی مالک ہویا، اول آخر دوئے پاسے وہ آپ کو ہی مال کھلویا۔ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا باریک جملہ ہے، ذہن کھول کے بیٹھے، منبر پہ بیٹھ کے باوضو لاؤڈ سپیکر پہ میں یہ اعلان کرتا ہوں، خدا کا ذکر تو بعد میں ہوا ہے، مصطفیٰ کا ذکر پہلے ہوا ہے۔ تو جو ہے جی تو جو چاہوں گا خدا کا ذکر بعد میں، مصطفیٰ کا ذکر
کب کہاں؟ جب کچھ نہیں تھا تو کون تھا؟ بولو خدا تھا نا. کون تھا؟ خدا تھا. کچھ نہیں تو خدا ہے, کچھ نہ تھا تو خدا تھا. ایسا ہی ہے. خدا کے بعد کون ہے؟ نور مصطفیٰ. تو جس کو جو بنا رہا تھا وہ تو بھی بن رہا تھا. جس کو جو بناتا ہے اس کا ذکر پہلے کرتا ہے. یہ آپ کی حاجی انور صاحب کی کوٹھی ہے. جب کوٹھی کا نقشہ تیار ہو رہا تھا, کوٹھی نہیں تھی, کوٹھی کا ذکر تھا. کوٹھی نہیں تھی, کوٹھی کا ذکر تھا. یہ محفل, یہ ولیمہ ابھی انعقاد پذیر نہیں تھا, لیکن ذکر بولو بولو سچی بات نہیں ہے. آج آپ آئے, اطلاع تو آپ کو 2 دن پہلے ملی. میں وہ کشمیر کی وادی کھوئی رٹا میں تھا, مجھے کال گئی. آج یہاں آیا 3 دن پہلے, ذکر تو اس کا جاری تھا. تو جو ہے اس لیے خدا تھا, خدا کے بعد مصطفیٰ بنا. خدا نے نور بنایا, ذکر شروع کیا, اور خدا کا ذکر مصطفیٰ نے بن کے کیا. پہلے خدا کا ذکر نہیں, مصطفیٰ کا ذکر ہوا, کیونکہ خدا بنانے والا ہے, مصطفیٰ بننے والے ہیں. خدا بنا رہا تھا, ذکر فرما رہا تھا, مصطفیٰ بنے تو خدا کا ذکر. سمجھو, بنے تو خدا کا ذکر کیا. وقت بڑا لگ جائے گا, آگے آتے ہیں. سب سے پہلا بندہ کون ہے جی؟ کھچڑی نہیں بنانی کہ 4 گنا اتھو بڑیاں 2 اتھو بڑیاں تے مولوی کے ٹائم پورا ٹوٹ گئے. اگر تسی دھیان رکھو تے مر بھی جاؤ گے, گلاں نہیں بھولنی انشاءاللہ. پہلا بندہ کون ہے جی؟ بابا جی آدم علیہ السلام پہلا بندہ. کون؟ بولو بولو. جب یہ ظاہریت کا دور شروع ہوا تو پہلا بندہ کون ہے؟ بولو, ڈلے بول دے ہو. باپ کا نام تو بندہ زور سے لیتا ہے. کون ہے؟ آدم علیہ السلام. جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تھا, اللہ نے, میں نے آپ کو فکر دینی ہے, مسئلے آپ کو ویسے ہی آتے ہیں. آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو آدم علیہ السلام کو کھڑا کہاں کیا تھا؟ بولو بولو. مسئلہ سمجھاؤں نا تقریب پھر سنا لیں گے. کہاں کھڑا کیا تھا جی؟ عرش کے سامنے. کہاں؟ عرش کے سامنے کھڑا کیا تھا. یہی ہے نا, عرش کے سامنے کھڑا کیا. دیکھیں توجہ چاہوں گا, یہ کرسی آپ نے کیوں رکھی؟ اس لیے کہ شاہ صاحب بین تے نبی دیاں گلاں سنان, اسے واسطے ہے نا جی, گل سمجھو گا. اسی لیے سپیکر کیوں لگائے کہ مولوی نے دیوال بیٹھی ہوئے تے تاں بھی پہیا جی. اسی لیے نا انہوں نے ولیمے پہ محفل میلاد کیوں رکھی کہ برکت ہو جائے. یہ کیا ہے؟ برکت ہو جائے اور معاشرے میں ایک اچھائی رواج پا جائے. کہ لوگ سوچیں یار, لوگ جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ لوگ آدم چلتا رہتا ہے, تاکہ لوگ کے بھی آکھن یرا حاجی انور نے بھی تو ولیمہ کیتا ہے, اتھے ہو گیا ذکر کیسی کام لیجئے دیکھئے گا. یہ نہیں روایت بنائی نا, وجہ سمجھے نا, بہت دیا کریں. وجہ ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو عرش کے پیچھے کیوں کھڑا نہیں کیا, دائیں کیوں کھڑا نہیں کیا, بائیں کیوں کھڑا نہیں کیا, سامنے کیوں کھڑا کیا؟ وجہ ہے نا, تو میری کرسی اتھے ڈھائیے نا, اتھے کیوں نہیں ڈھائی؟ بات سمجھ آئیے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو عرش کے سامنے کھڑا کیا. سوال ہے کیوں کھڑا کیا؟ اس لیے کہ آدم میں جب روح جائے, آدم آنکھ کھولے, عرش پہ دیکھے, ایک طرف میرا نام لکھا ہوگا, دوسری طرف میرے یار کا نام. یہ وجہ, اور کیا وجہ ہے؟ نہیں تو کوئی مولوی مجھے بتا دے اس کے علاوہ بھی وجہ. کیونکہ آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو پڑھا لا الہ الا اللہ, اور دوسری طرف لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ. مولا عرش کے سامنے کیوں کھڑا کیا؟ کلمہ کیوں لکھا؟ اپنا نام لکھا, اپنے یار کا نام لکھا. وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ آدم سمجھ لے مجھے بنایا ہے تو اس کی خاطر, مجھے بنایا ہے تو بولو بولو اس کی خاطر. یہ بینر کیوں لگایا؟ اس لیے کہ میلاد ہے. یہ بینر کیوں لگایا؟ اس لیے کہ اسے پیپل پارٹی کا نہیں لایا, مسلم لیگ دا, کہ جلسہ پیپل پارٹی تے مسلم لیگ دا نہیں, جلسہ سونے مدینے والے پر. اس لیے نام وہاں لکھے, سمجھئے سارے,
کیونکہ آدم سمجھ جائے، اور آدم نے جب لا الہ پڑھا تو یہ ہو گیا ذکر خدا، جب محمد رسول اللہ پڑھا تو یہ ہو گیا ذکر مصطفیٰ۔ ابھی ہوا ہی نہیں بنی تو جو ہے ابھی مائی ہوا، لوگ کہتے ہیں یہ نجائز ہے، اچھے کرو تے نجائز، اچھے کرو تے نجائز۔ میں ان دس رہے ہیں کتھے کتھے نجائز رکھو گے، کتھے کتھے نجائز رکھو گے؟ ابھی مائی ہوا بنی نہیں، بابا آدم بنے بنتے ہی ذکر مصطفیٰ، بنتے ہی ذکر مصطفیٰ۔ تو پھر میرے دوستو اللہ نے مائی ہوا کو بنایا، بات نہیں وقت نہیں کہ معلوم کروں کیسے بنایا، یوں سمجھے ان کی ٹیڑھی پسلی سے بنایا، بن گئی۔ پہلے تھا ایک، اب ہو گئے تو جو ہے اب ہو گئے، وہ شادی ہے نا اس لیے یہ بھی مسئلہ سنیں، کتنے ہو گئے؟ دو اکٹھے رہتے تھے، جب اکٹھے رہتے تھے تو خواہش پیدا ہوئی ہم ذرا چوکھے اکٹھے ہو جائیں، سمجھ گئے کہ ساڈا بیاہ ہو جائے، ہمارا بیاہ ہو جائے، شادی ہو جائے۔ آدم اور حوا کی جب یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہماری شادی ہو جائے تو عرض کیا مولا ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، قریب ہونا چاہتے ہیں، تو مولا کیا کریں؟ اجازت ہے ہم قریب ہو جائیں؟ اٹھا لینا حدیث۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اجازت تو جو ہے بچوں آپ کی بھی فرمایا اجازت نہیں ہے۔ عرض کیا مولا کیسے اجازت ہوگی؟ تو جو چاہوں گا لکھ لو اپنے سینوں پہ، عمل کرو اس جملے پہ کہ آپ کو کوئی چشتی سیدوں کا بیٹا بات بتا رہا ہے، پوری اتھینٹک بات، کہا اجازت نہیں۔ عرض کیا مولا اجازت کیسے ہوگی؟ فرمایا ایسے ہوگی، حوا بھی پڑھے میرے محمد پہ درود، آدم تم بھی درود پڑھو، یہ تمہارا نکاح ہو جائے گا، تمہارا نکاح ہو جائے گا۔ نہیں تو پوچھیں کسی مولوی سے جب آدم اور حوا کا نکاح ہوا تھا تو کتنے کلمے سنائے تھے؟ بولو بولو، مسئلہ سمجھ رہے ہو؟ کتنے کلمے پڑھے تھے، کتنی ایمان کی صفتیں سنائی تھی، سمجھ آئی؟ کیسے ہوا تھا؟ پھر ایک ہی جواب ہے، اللہ نے فرمایا آدم تو ہی پڑھ میرے شان کے درود، تمہاری حوا تو ہی پڑھ رہا، درود پڑھو تو جائز ہے، درود پڑھو تو جائز ہے۔ اب سارے لوگ آدم اور حوا کی اولاد ہے، یہ حلالی کیسے ہوئے؟ جس کے ہم بچہ پیدا ہو، نکاح نہ ہو، بغیر نکاح کے جو بچی پیدا ہو، بچہ پیدا ہو، وہ حرامی ہوتا ہے، جس کا نکاح ہو جائے بعد از نکاح پیدا ہو حلالی ہوتا ہے۔ تب آدم اور حوا کا نکاح کیسے ہوا تھا؟ پوچھو یہ مسئلہ سمجھ گئے آپ؟ کیسے ہوا؟ حضور پہ درود پڑا، دنیا کہتی ہے درود حرام ہے، ہم سے نہ پوچھو، یہ تو ابا جی آدم سے پوچھو، اماں حوا سے پوچھو، یہ حلال کرتا ہے کہ حرام کرتا ہے؟ سمجھ گئے؟ ابھی کوئی مولوی پیدا ہی، یہ سنی وہابی شیعہ کا فرقے بنے ہی نہیں ہے، فتوے بعد میں لگے۔ اللہ نے ذکر مصطفیٰ تب سے شروع کر رکھا ہے جب سے کائنات کا آغاز ہوا۔ اب اس کے بعد آگے دوسرا مسئلہ اور قریب کرتے ہیں، یہ تو باب آدم کی بات تھی، شارٹ میں آپ اپنی بات لے لیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان کے گھر تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ جی بولے کرو نا، کیا کرتے ہیں؟ اذان بعد میں دیتے ہیں، غسل پہلے دیتے ہیں، ایسا ہی ہے، غسل غسل پہلے دیتے ہیں، بعد میں آذان دیتے ہیں کہ گھڑتی دیتے ہیں؟ اب ڈھیلے بول کر مجھے دائرہ چینج کر رہا ہوں، بولو مسئلہ یاد ہو، فقہ بھی آ جائے نا۔ پہلے گھڑتی دیتے ہو کہ پہلے اذان دیتے ہو؟ اذان پہلے، گھڑتی بعد میں۔ تو ماں کا دودھ کیا ہے شریعت محمدی، ماں کا دودھ بھی بعد میں، کہتے آسان۔ ایسا ہی ہے نا مسلمانوں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ایسا کیا کرو، یہ شریعت محمدی ہے، یہ سنت محمدی ہے کہ دودھ پہلے نہیں بعد میں، گردی بھی بعد میں، دودھ بھی بعد میں، پہلے غسل، پھر اقامت، پھر اذان، اور پھر گردی، اور پھر دودھ۔ یا مولا بعد میں گردی دودھ دیتے ہیں، پہلے پلا لے تو کیا ہے؟ پہلے کیوں نہیں پلاتے؟ ابھی بچہ آیا ہے، اسے بھوک ہے، فوراً پلانا
چاہیے، اور اچھا پہلے شریعت میں نہیں بناتے. کیوں؟ اس لیے بچہ پیدا ہو غسل دیتے ہیں کہ بچہ ذرا پاک ہو جائے، بچہ پاک ہو جائے. بعد میں اذان اور اقامت اس لیے پاک کرتے ہیں کہ یہ پاکوں کا ذکر سنے، پاکوں کا ذکر سنے. اور اذان کیا ہے؟ اذان میں اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کے رسول کا ذکر ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہے. جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ایک کان میں اذان یعنی ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ، دوسرے میں اقامت ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ، تاکہ پیدا ہوا ہے پہلے ذکر مصطفیٰ سنے، پھر کھانا حلال ہوگا، پھر پینا حلال ہوگا. اس لیے پھر دودھ اور گھٹی دیتے ہیں. پیدا ہوتے یہ کام ہوا، پھر اس کے بعد بندہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، تھوڑا بولو 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 یہ بولو گے، اسے بھی نہیں بڑے ہوئے، میں بھی نہیں بڑا ہوں. تھوڑا بڑا ہوتا ہے، جب عمر ہو جائے 7 سال تو کیا حکم ہے شریعت کا؟ اسے کہو نماز پڑھ. کیا کہو؟ میلاد سن رہے ہیں، میلاد کا معنی سمجھ رہے ہیں، میلاد تو بڑی دور ہے. کیا کرتے ہیں؟ اسے حکم ہے کہ نماز پڑھ. جب 10 سال کا ہو تو پھر مارو ڈنڈے سے آنکھوں پڑھ نماز. یہ نہ شریعت کا. 10 سال کا ہو جائے تو اسے سزا دو، مارو کہ نماز پڑھ. شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری یہ بات. شاید کوئی مولوی ایسا ہوگا جس نے اپنے بچے اور بچی کے منہ پہ تماچا اس لیے مارا ہو کہ بیٹا تو نے آج نماز نہیں پڑھی. آنکھیں کا ضرور پر عمل کٹ کرے گا. تو جو ہے شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری یہ بات. ایک گل ایویں نہیں بنی کہ مولویاں دی اپنی واری آگے تے حضرت نبی بال ہے. ایک گل ایویں نہیں بنی. کون کیسا کوئی بھی ہے کہ جس نے اپنے بچے کے منہ میں تماچا اس لیے مارا ہو کہ بیٹا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی. ہاں راجو نے، گجرو نے، جٹو نے، مولویوں نے، پیرو نے مارا ہوگا اس لیے کہ بیٹا تو سکول کیوں نہیں جاتا. مارا ہوگا اس لیے کہ ماں کا کہنا کیوں نہیں مانا. مارا ہوگا اس لیے کہ گھر لیٹ کیوں آتا ہے. شاید اس لیے مارتا جس کے لیے مصطفیٰ نے فرمایا. حکم ہوتا ہے کہ ماسلہ دو کہ کیا کر بولو نماز پڑھ. کہہ لو نا جملہ یاد ہو جاتا ہے کہنے سے. کیا نماز پڑھ. مولا نماز پہ اتنی سختی کیوں؟ یہ نماز کیا ہے؟ جب ہم نے نماز کو کھولا دیکھا تو نماز عرض کر رہا ہوں. دیکھیں آپ کہاں کہاں یہ ذکر مصطفیٰ جائز ہے، کہاں ناجائز ہے. بندہ نیت کرتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے تو کہتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک. یہ کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا. الحمدللہ رب العالمین کس کا ذکر؟ اللہ کا. سبحان ربی العظیم کس کا ذکر؟ بولو بولو اللہ کا. سبح اللہ لمن حمدہ کس کا ذکر؟ اللہ کا. سبحان ربی الاعلی اللہ کا ذکر. التحیات للہ والصلوات والطیبات کس کا ذکر؟ اللہ کا. السلام علیک ایھا النبی کس کا ذکر؟ بولو 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 کیوں نہیں بولتے؟ السلام علیک ایھا النبی یہ کس کا ذکر ہے؟ بولو بولو اور دلے یہ نہ بول دے ہو کس کا ذکر ہے؟ نماز ویچ پنجابی کی ڈیمانڈ کرا تاکہ سوال آ جائے. اللہ کا پر میری نماز نیت کر خالص میری، ہاتھ بند میری شان، رکوع کر میری شان، سر سجدے چ رکھ میرا ذکر کر، گوٹے ڈا تے میرا ذکر کر. ان گوٹا لائنہ تے میرے یار کا ذکر کر. گوٹا لائنہ تے میرے یار کا ذکر کر. السلام علیکہ ایھا النبی. پھر آگے چلتے ہیں. جب اور آگے گئے تو آیا درود. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ ہر دنیا کی بڑی پھرتی پھر جاتی ہے. کہتے ہیں نشانے بھی بندے جیسے بھی بندے اہم نشانے میں احترام کرتے ہیں. حاجی صاحب سادات کا بڑا احترام کرتے ہیں، جیسا بھی جو بھی سید ہو بڑا احترام کرتے ہیں. ان کی نظر یہ جملہ کرنے لگا ہوں تو آپ کے بھی شاید ذہن میں راسخ ہو جائے. دنیا کہتی ہے یہ سید کوئی آسمان سے گرے ہیں،
ایک اور راجہ صاحب بڑے عاشق سے بیٹھے ہیں وہ پیچھے بڑے پیار سے سنتے ہیں وہ بھی بڑی محبت کرنے والے ہیں اہل بیت سے ان دو صاحبوں کی نظر یہ بات کرنے لگا ہوں ایٹم ہے کہ نماز کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ لوگ پڑھتے ہیں اور یہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی نہ پڑھے تو دنیا کہتی ہے یہ سیدوں کو ویسے ہی سید کا بچہ آ گئے تو اس کے گھٹنے میں بھی ہاتھ لگاتے ہیں چارپائی میں بھی بٹھاتے ہیں ہاتھ بھی چومتے ہیں خدمت بھی کرتے ہیں یہ ویسے ہی صرف پھرے ہیں بیٹا جب باپ کو دیکھتا ہے پوتا جب دادے کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے دادا جی یہ کہ میرے تو بھی نکاح پوترے بھی تھا اتنا آدم وہ کہتے ہیں یار سید جو ہے آگے نبی جو ہوئے کوئی کتنا سر پھرا فتوے لکھتا رہے وہ جو بھی لکھتا پھرے جو بھی کہتا پھرے جیسی بھی تقریریں کرتا پھرے اور قیامت تک نماز سے آل رسول کا ذکر نہیں نکال سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق چاہیار نعرہ حیدری یا علی فرمائے علیہ سنت زندہ نہیں نکال سکتا پھر وہ حسد کرے اور برابری کرے تو میں کہتا ہوں اسے دعوت فکر دیتا ہوں نماز کے اندر درود ابراہیمی کی جگہ وہ کہہ لیا کرے اللہم صلی علی آل گجرا ہو جائے گی نماز اللہم صلی علی آل راجگا ہو جائے گی نماز اللہم علی آل مولویہ ہو جائے گی نماز نہیں اس وقت تک نماز تیری خدا قبول نہیں کرے گا جب تک آل محمد کو درود نہیں پڑے گا یہ خدا نے شان دے رکھی ہے کوئی جتنا سڑے میں پیاسا یہ اس سے نکل نہیں سکتی یہ راز ہے اس لیے وہاں کہتے ہیں کہ نماز عبادت کی جان ہے عبادت کی ابتدا ہے اور یہ عبادت کی معراج ہے اس معراج کے اینڈ میں اللہ نے فرمایا آل محمد پہ درود پڑھ تو میری بندگی مکمل ہو اس لیے یہ برابری خدا نے بتائی ہے خدا نے یہ اپنی بندگی بنا رکھا ہے کہ آل محمد پہ درود پڑھ اب یہ نماز کیا ہو گئی ذکر خدا اور ذکر میلاد کا معنی کیا ہے ذکر بولو ذکر مصطفیٰ ایک بندہ بڑا ہوتا ہے ایک وقت آتا ہے بندہ مر جاتا ہے بندہ کافی مسئلے چھاڑ کے موت تے آگے ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کس جگہ جائے بندہ مر جاتا ہے جب مرتا ہے تو پہلا کام کیا کرتے ہو جگہ پیدا ہوندیاں کیتا ہے وہی مردیاں کرنے پیدا ہوا تو غسل فوت ہوا تو بولو غسل دیتے ہیں جی بندہ مر گیا تو غسل کیوں دیتے ہو کہتے جو ہے ہمیں کچھ نہیں ہوتا مر گیا سو مر گیا جب مر گیا بے نفع ہے بے سود ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو پھر بتائیں مولوی نے 1000 روپیہ دے کر غسل نماز کی لوڑ کے لیے میت کو نہلاتے ہیں نا تو نہلانے والے کی خدمت کرتے ہیں نا کرنی چاہیے کرتے ہیں نا تو پھر 1000 روپیہ دینے کی لوڑ کے لیے ہے بغیر نوالے ہیں بہت پسند جانتے غسل دینے کا بھی فائدہ بعض بندے کہتے ہیں جو میت کو غسل دے اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے کتھوں ہو جاتا ہے بڑے انا بات ہے بیٹھا بانو لما جو لگے تھوم دا بیٹھا دے آنکھیں میں بھی پرساری بنی ایسا ہی ہے نا حال علم ہے یہ پگڑی باندھنے سے نہیں آتا علم تب آتا ہے طالب علم جب چکی میں جانے کی طرح پس کے نکلو پھر کسی کی نگاہ پڑے تو پھر علم آتا ہے اگر نگاہ کے بغیر علم ہو تو خشکی ہے علم نہیں ہے اس لیے جناب صدیق اکبر نے فرمایا ہے کہ علم حجاب اکبر علم ہی سب سے بڑا اندھیرا ہے علم ہی سب سے بڑا اندھیرا ہے اس لیے سلطان باہو نے لکھا 18,000 دے کر عالم ہوتا اگے حسین دے مردے ہو اگے حسین دے بولو اگے حسین دے مردے ہو یہ علم کی بھی کیفیات ہیں کیا گھریاں ہیں قسمیں ہیں اس لیے بندہ مرتا ہے تو غسل کیوں دیتے ہو آئے مجھ مسکین کی زبانیں سن جائیں کیا اس نے قبر میں جا کے قرآن پڑھنا ہے یا قبر میں جا کے نماز پڑھنی ہے کیوں غسل دیتے ہیں مر گیا عمل منقطع ہو گئے اب نماز نہیں پڑھے گا کعبے نہیں جائے گا روزہ نہیں رکھے گا قرآن نہیں پڑھے گا مر گیا عمل کی دنیا سے نکل گیا ہے
اب اسے غسل دینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جو ہے اب اسے غسل دینے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں غسل دیتے ہو؟ پیر خانے والوں، مردے کو غسل اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ پاک کس لیے دیا جاتا ہے؟ کہ محمد پاک کی زیارت کرنی ہے۔ تو جو ہے اس کے علاوہ اور وجہ مردے کی کوئی نہیں۔ غسل اس لیے کہ جنہاں پاک ہو جا، اس لیے کہ سرکار دو عالم کی جا کے زیارت کرنی ہے۔ اس لیے پیر نصیر الدین نصیر چشتیوں کا بیتار بادشاہ حسین دارا آپ نے لکھا اس حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے، آپ نے فرمایا نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے۔ غسل اس لیے دیا جاتا ہے کہ پاک ہو کے جا، کیونکہ سونے محمد کو دیکھنے جا۔ اب غسل ہو جاتا ہے تو غسل کے بعد دوسرا کام کیا کرتے ہو؟ بولو، کفن۔ کیا کسی مردے کو کالا کفن دیتے ہو؟ ابھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول کا ذکر انہوں نے کیا۔ علامہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے پوچھا کتنا کفن، کتنے کپڑوں میں کفن، نے بیان کیا کیونکہ سنت زندہ رہے۔ بتاؤ جب بندہ مر جاتا ہے تو اسے کفن کیڑے کلر کا دیتے ہو؟ جی جی سفید دیتے ہو، کالا کیوں نہیں دیتے؟ سرخ کیوں نہیں دیتے؟ پیلا کیوں نہیں دیتے؟ نیلا کیوں نہیں دیتے؟ کالا بھی کپڑا ہے، پیلا بھی کپڑا ہے، نیلا بھی کپڑا ہے، سرخ بھی کپڑا ہے، پر چٹے ہی کیوں دیتے ہو؟ چٹا ہی کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کالا کپڑا تو ہے، نیلا بھی کپڑا ہے، پر سفید کفن اس لیے دیتے ہیں کہ یہی سونے محمد کا طریقہ ہے۔ جس کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے نظام ہی ایسا بنا رکھا ہے کہ تو پیدا ہوگا ذکر مصطفیٰ سنے گا، تو نماز پڑھے گا ذکر مصطفیٰ کرے گا، تو مرے گا غسل کی صورت میں ذکر مصطفیٰ تن پہ جاری کروں گا۔ فرمایا جب تیرا جنازہ اٹھا کے چلیں گے کفن کے رنگ میں تیرے تن پہ ذکر مصطفیٰ جاری گا۔ ساری زندگی نہیں مانا، تیرے تن پہ ذکر مصطفیٰ جاری ہے۔ اب جب بھائیو جنازہ اٹھا لیتے ہو، اگر مر گیا نہ نفع ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے، پھر بن کے رسی بندہ گٹے نال بننا ٹگے پیچھے تے سڑنا میں بار کیوں نہیں کو سڑتا؟ اور نہ جو کاکھ لی پھر بنو رسی ٹویا کڈن دی لوڑ کیڑی، جنازہ پڑھن دی لوڑ کیڑی، اعلان کران دی لوڑ کیڑی؟ پتہ چلا نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے۔ کدو میں اٹھایا، جنازہ گاوے لے گئے، بڑی باتیں ہیں، ایک ایک نقطے پہ بات ہے، حدیث گواہ ہے۔ جنازے گاوے لے گئے، جب جنازہ پڑھتے ہیں تو نیت کیا کرتے ہیں؟ نیت کی تھی نماز جنازہ دی، ثنا واسطے اللہ دے، درود واسطے چاچے راں دے یا رسول اللہ دے؟ بات ہے نا، درود واسطے سرکار دو عالم کے، دعا واسطے اس حاضر میت کے، منہ کعبے حال دے اللہ اکبر، یہی نیت ہے نا۔ اب نیت میں جب سرکار کا درود کا نام نہیں لے گا تو نیت ٹھیک ہے۔ تو درود کیا ہے؟ یہ میرا ذکر نہیں، یہ آپ کا ذکر نہیں، یہ رسول اللہ کا ذکر ہے۔ اب مولا نے نظام ایسا بنایا، تو مرے گا ساری زندگی کے طرح اذان سے پہلے درود نہ پڑھ، سلام نہ پڑھ، دعا سے پہلے نہ پڑھ، میلاد نہ کر، شہاد ذکر نہ کر، شہاد ذکر نہ کر۔ رب نے فرمایا سا نظام ہی جدہ بنا چھڑے ہے، تو مرے گا تانتے ذکر، جنازے بیچ ذکر۔ جب تک جنازے میں ہر کوئی کھڑا ہو کے میرے یار کا ذکر نہیں کرے گا، تیرا جنازہ ہی نہیں ہوگا، تو بندے لائق ہی نہیں بنے گا جب تک ذکر مصطفیٰ نہیں ہوگا۔ ہر کوئی منکر بھی اور ماننے والا بھی جو بھی ہے